الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ وہ ہیں کہ آخرت پہ ان کا ایمان بہت پکا ہے۔ اب ہم جو بھی ورچو کی بات کریں گے حضرت حذیفہ کی فار انسٹنس، اس کا ثواب ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی مصعب بن عمیر کو بھی جاتا ہے۔ جب بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کنسیڈر دس ایز این اپورچونٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپورچونٹی دی ہے تاکہ آپ جنت کے لیے اپنا راستہ کلیئر کر سکو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ صحابی معروف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی میجرلی فتنوں سے ریلیٹڈ جو احادیث ملتی ہیں ان کے راوی یہ صحابی ہیں، اینڈ ہز نیم از حذیفہ ابن یامان، حذیفہ بن یامان، اور ان کا ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے، ان کو صاحب السر بھی کہا جاتا ہے، دا سیکرٹ کیپر۔ اور کیا انہوں نے سیکرٹ جو ہے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا؟ ہمارے نبی نے علیہ السلام ان کو ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ، میں تمہیں کچھ منافقین کے نام بتانے لگا ہوں، جسٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساری زندگی وہ سیکرٹ اپنے پاس رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ اور یہ بڑے لیسنز ہیں صرف اس ٹائٹل میں بھی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں سے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 70 صحابہ سے ملاقات کی، اینڈ آل آف دیم ور افریڈ آف ہپوکریسی، سب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں احادیث ملتی ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کے بارے میں، لا خافہ الا مؤمن ولا امن لہ الا منافق، کہ جو منافقت ہے نا، ہپوکریسی، اس سے ایمان والا ہی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ ذرا سی میرے اندر تو نہیں ہے، اور اس سے ریلیکسڈ وہی ہوتا ہے جو اصل میں منافق ہوتا ہے کہ یہ نہیں نہیں، آئی ایم اوکے، آئی ایم گڈ، میرے اندر کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ اور جب آپ قرآن مجید پڑھنا ہی سٹارٹ کرتے ہو نا، and الحمدللہ میری خواہش ہے، اور انشاءاللہ بھی میں سٹارٹ بھی کروں گا، جو قرآن مجید کی لمبی صورتیں ہیں، سٹارٹنگ فرام سورہ بقرہ اپ ٹل سورہ توبہ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تفسیر بھی ہم ہو سکتا ہے اپنی کلاس سٹارٹ کر لیں۔ لیکن in any case when you start reading قرآن، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، رائٹ؟ اور اس کے بعد پھر آپ کو ان کی صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ متقین ہیں کون۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہو تو اس انداز سے پڑھا کرو کہ قرآن مجید میں میرے لیے کہاں پہ ہدایت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پہ متقین کی ہمیں صفات بتائی جاتی ہیں، سٹارٹنگ ود الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ان سین پہ بلیو کرتے ہیں۔ اینڈ یو شوڈ نو فار دا فیکٹ کہ جو ایمان کی جو سیڑھی ہے نا پہلی، وہ ایمان بالغیب ہی ہے۔ جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا، فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا، انبیاء پہ ایمان لے کے آنا، کتابوں پہ ایمان لے کے آنا جو آسمانی کتابیں ہیں، اور جو قدر ہے، تقدیر ہے، خیر ہی و شر ہی، ان سب پہ ایمان لے کے آنا۔ یہ سب ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہے، نہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں جہنم نظر آ رہی ہے۔ تو we have to believe first الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ وہ ہیں کہ آخرت پہ ان کا ایمان بہت پکا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کچھ آیات کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے
इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अभी जो सेकंड कैटेगरी है ये कौन है? ये डिसबिलीवर्स हैं, जो कुफ़ार हैं, जो ईमान नहीं लेके आते। और जब आप मूव ऑन करते हो, अभी आप पढ़ रहे हो सूरह बकरा भी स्टार्ट हुई है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ये कहते तो हैं कि हम ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो हैं, लेकिन इनके दिलों में ईमान नहीं है। व्हाट इज द रीजन? फी क़ुलूबिहिम मरद फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में रोग है, बीमारी है, और वो क्या बीमारी है? वो निफाक की बीमारी है। तो हमें 3 कैटेगरीज के बारे में बताया जाता है, और आप ये बात जान लो कि देयर आर 3 कैटेगरीज इन द कुरान थ्रू आउट। नंबर 1 ईमान वाले हैं, नंबर 2 डिसबिलीवर्स हैं, कुफार हैं जिनको पता ही नहीं है। और देखिए व्हेन यू से कुफार, ये कोई डिरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं है, आप किसी को बिलिटल नहीं कर रहे। जब आप सूरह हदीद पढ़ते हो, कुरान मजीद में किसान को भी कुफार कहा गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अरबिक में काफिर किसे कहा जाता है? मैं आपको लिंग्विस्टिक जरा बता रहा हूं। लिंग्विस्टिकली जो फार्मर है, किसान क्या करता है कि उसने जमीन को थोड़ा सा ठीक किया, मिट्टी को नरम किया और अंदर बीज डाला और उसको कवर कर दिया, हाइड कर दिया, राइट। और उसके बाद फिर वहां पे जो भी वेजिटेशन वगैरह होती है। सो काफिर इज अ पर्सन जो चीजों को हाइड कर देता है। और जब आप इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, काफिर वो बंदा होता है जो हकीकत को, हकीकत क्या है? इस्लाम, अल्लाह ताला की वहदनीयत, जो अल्लाह ताला के अंबिया हैं, ये सब यही असल में हकीकत है, इसको वो हाइड कर देता है, राइट। इस्लाम कबूल नहीं करता, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम काफिर कहते हैं उस बंदे को। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? थर्ड कैटेगरी, वो मुनाफिकीन की है। तो हमारे नबी ने इन सहाबी को, हुज़ैफा बिन यमान को, उन मुनाफिकीन के नाम बताए कि ए हुज़ैफा, मैं तुम्हें नाम तो बता रहा हूं, तुमने किसी को नहीं बताने। तो लेसन नंबर 1 ये है कि हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु वो जो ये कैटेगरी है मुनाफिकत की, इससे तो बाहर हो जाते हैं। वाई इज इट सो सिग्निफिकेंट? क्योंकि उमर बिन खत्ताब जो सेकंड खलीफा हैं, अबू बकर के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर आता है। जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो वो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ के पूछा करते थे, ए हुज़ैफा, जो तेरे पास लिस्ट है उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है? आई मीन ही वाज स्केयर्ड। तो हुआ क्या कि इनका जो है नाम साहिबुल सिर पड़ गया। और इनके फादर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे जब हम मुआज़ बिन जबल के बारे में पढ़ रहे थे, उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम भी मुआज़ था, और जो उनके फ्रेंड हैं उनके फादर का नाम था अमर बिन जमू। तो हुआ क्या कि वो आइडल वर्शिपर थे और अपने रूम में ना स्पेशल रूम रखा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बुत रखा हुआ था और उसकी इबादत किया करते थे। तो हुआ क्या कि इन दोनों लड़कों ने शरारत तो नहीं कह सकते, इन्होंने एक चाल चली, एक स्ट्रैटेजी अपनाई। वो क्या थी कि एक काम करते हैं कि हम इस बुत को ना किसी गंदी जगह में फेंक देते हैं और फिल्थ में फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि आपके फादर का क्या रिएक्शन होता है। तो जब एक बार देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये किसने मेरे खुदा के साथ ऐसा कर दिया। तो बस लेके आए, साफ सफाई की और नहलाया और फिर दोबारा वहां पे जाके सजा दिया। अच्छा, कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा ये एक्ट किया, यानी उस लिया और बहुत गंदी जगह पे फेंक दिया दोबारा। तो इस तरह मल्टीपल टाइम 2 to 3 टाइम्स करने के बाद इनके फादर ने कहा कि ये कैसा बुत है, कैसा खुदा है कि ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, तो ये मुझे क्या देगा। तो बहरहाल ये उनकी चेंज स्टोरी थी, ही कन्वर्टेड। इसी तरह हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके फादर भी, इनका नाम यमान, हुज़ैफा बिन यमान, लेकिन यमान इनका असली नाम नहीं है। यमान इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड यमनी, यमन, राइट। और असल में जो अरब हैं वो यमन से ही आए हैं। तो उनका असल नाम है हुसैल बिन जाबिर, हुसैल, हा सीन या लाम, हुसैल बिन जाबिर। और इनका जो कबीला है वो बनु गतफान है। हुआ क्या कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हुआ क्या कि अभी इस्लाम तो इन्होंने कबूल नहीं किया, इनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते इन्होंने एक्सीडेंटली उस बंदे को कत्ल कर दिया। तो हुआ क्या कि उस ज़माने में अगर किसी से ऐसा वैसा काम हो जाता तो ये रेफ्यूज लेने के लिए कहाँ पे आते थे लोग? मक्का में आते थे जनरली।
مکہ میں آتے تھے, اور کئی نریشن میں آتا ہے کہ مدینہ بھی جایا کرتے تھے, یعنی یثرب اس وقت نام تھا مدینہ کا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہے ایلیجنس کی, حلیف بنے, مدینہ میں گئے, اور مدینہ میں 2 قبائل ہیں مسلم قبائل. کون کون سے ہیں؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج. اور یہ جو 2 قبیلے ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ بھی یمن سے ہی مائگریٹ کر کے یثرب آئے تھے, مدینہ آئے تھے. تو ہوا کیا کہ یہ حلیف بنتے ہیں اوس کے, اور اوس کا بھی سب ٹرائب ہے بنو اشہل, بنو عبد الاشہل, تو اس کے حلیف بن جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ اوس کی ہی ایک خاتون جن کا نام الرباب بنت کعب ہیں, جو کہ والدہ ہیں حذیفہ بن یمان کی, ان کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں ان کی بایوگرافی بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے بزنس بھی شروع کر دیا. تھوڑا سا بزنس ان کا یہاں پہ تھا, ٹریڈنگ چلتی تھی ان کی, مکہ میں بھی آتے جاتے رہتے اور مدینہ میں بھی یہ سیٹل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا, تو ان کا گھر مکہ میں بھی تھا اور یثرب میں بھی تھا. تو ہی یوزڈ ٹو ٹریول اے لاٹ. تو ہوا کیا کہ یہ جس زمانے میں مکہ میں تھے, حذیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ بھی, ان کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے, اور ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ مدینہ میں ہوتی ہے. اور یہ جو پوری فیملی ہے یہ اسلام کب قبول کرتی ہے؟ مصعب بن عمیر کی دعوت سے. اور جب آپ بایوگرافیز پڑھتے ہو صحابہ کرام کی تو آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے, خاص کر جو انصاری صحابہ ہیں ان کے پیچھے مصعب بن عمیر ہوتے ہیں, کہ مصعب بن عمیر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از کہ دیکھیں اسی کو تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ, دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ڈو. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں میں جو بھی کام کروں ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ ایک وقت آنے کے بعد ختم ہو جائے, لیکن اب ہم جو بھی ورچو کی بات کریں گے, حضرت حذیفہ کی فار انسٹنس, اس کا ثواب ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی نہیں, ڈائریکٹلی مصعب بن عمیر کو بھی جاتا ہے. اور سعد بن معاذ جو کہ سردار ہیں اوس کے, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا تھا. اور اسکالرز اس میں بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش تھے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے, ٹو ریسیو ہم. تو ان کے بھی جو بھی ورچو ہے, اللہ نوز بیسٹ, تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ان صحابہ اکرام کی بہت ساری زندگی کا حصہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پرائیویٹ لائف کیسے گزرتی تھی, ان کا ریلیشن اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا. کچھ تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے جھوم اٹھا, کانپ اٹھا. تو ان کا جتنا بھی ثواب ہے, جتنے بھی نیکیاں, وہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی آتی ہیں. تو یہ پوری فیملی بھی حضرت یمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہ, الرباب بنت کعب اور باقی ان کے جو بہن بھائی ہیں ان کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جب مائگریشن کا وقت بہت قریب تھا, حضرت یمان اپنے بیٹے حذیفہ کے ساتھ مکہ میں تھے. تو اب وہ واپس جانے لگے ہیں مدینہ. تو ہوا کیا کہ ابو جہل نے روک لیا. ابو جہل کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا حاجت اللہ نا, کہ ہمارا گھر ادھر بھی, ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ ما جئتم الا لتمدوا محمدن, کہیں تم محمد کی ہیلپ کرنے تو نہیں جا رہے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمان ایک ایک کر کے شفٹ ہو رہے تھے, مدینہ جا رہے تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ وہ اسٹرینگتھ مینٹین کر کے پھر دوبارہ جو ہے ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ایز سچ. تو ابو جہل نے ایک کنڈیشن کے اوپر چھوڑا ان کو, کہا کہ تم لوگوں نے محمد کی سپورٹ نہیں کرنی ہمارے خلاف, اگر یہ میرے ساتھ عہد کرتے ہو, پرومس کرتے ہو, تب میں تمہیں جانے دوں گا. تو they had to make a promise کر لیتے ہیں اور مدینہ آ جاتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مائگریٹ کیا, مدینہ آئے, تو کچھ ہی مہینوں کے بعد غزوہ بدر ہو جاتی ہے. غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو حضرت یمان آتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, کہتے ہیں یا رسول اللہ وی وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ, ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں ایک بات یاد آئی کہ ہم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو ہم نے پرومس کیا تھا ابو جہل کو کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے,
ہم مکہ والوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. تو یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ, دس از دا بیوٹی آف اسلام. ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. اس نے ہر حربہ استعمال کیا, طرح طرح سے رسول اللہ کو ٹھیس پہنچائی, ٹارچر کیا, لیکن پھر بھی جو بھی اس نے کیا, ہمارے نبی نے کیا جواب دیا علیہ السلام؟ کہتے ہیں کہ اپنے عہد کو آنر کرو, ڈس آنر مت کرنا. وَنَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ, اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں ان کے خلاف. یو پلے یور پارٹ, اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے.